السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اربعین نوویہ کی شرح و تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج ایک دن کے لیے اس کا سلسلہ روک کر کے آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے چند مسائل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اگرچہ اس سے متعلق چند دروس مزید آئیں گے اور اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق سے کوشش کی جائے گی کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اربعین کی تکمیل بھی صلاۃ عید سے پہلے اور عید الفطر سے پہلے کر لی جائے۔ رمضان کے آخری عشرے سے متعلق چند احکام و مسائل آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کا اہتمام کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ صغیرہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ جس نے صحیح بخاری ہی کی ایک روایت ہے کہ جس نے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں یعنی عزت والی رات اور شب قدر میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے قیام کا اہتمام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ تو بہت سارے فضائل ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو شد مئزرہ، تو اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اور احیا لیلہ، اور اپنی رات کو بیداری کے لیے لوگوں کو جگاتے تھے اور خود بھی بیداری کا اہتمام کرتے تھے۔ اگرچہ آپ کے قیام اللیل میں، رات کی نمازوں میں، رات میں رونے اور گڑ گڑانے کی صفت میں اور رات میں عبادات کرنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں پورے سال میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی تھی، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں کہیں زیادہ بڑھ کر کے اس کا اہتمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اور اپنے اہل و عیال، اپنے متعلقین کو ان راتوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جگایا بھی کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو عزت والی رات میں نازل فرمایا، اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو 1000 مہینے اگر شمار کیے جائیں تو 80 سال سے زیادہ عبادت کے یہ مہینے بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر، اس عظیم اور مختصر سورت میں، رمضان کے آخری عشرے اور اس کی طاق راتوں کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت اس کی اس آیت کریمہ میں یا اس سورت میں یہ واضح کی گئی کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کے نزول سے متعلق اللہ رب العالمین کا اہتمام، اور قرآن مجید کے نزول سے متعلق اللہ رب العالمین نے جو سلسلہ اختیار کیا ہے، اس کی عظمت کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس عظمت کی وجہ سے ہم اس بزرگ رات اور شب قدر کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے مقام کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے نزول کے لیے اسی رات کو منتخب فرمایا، اس کے نزول کے لیے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو منتخب فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک دل پر قرآن مجید کو لے کر کے نازل ہوں، جس مبارک دل کو اللہ رب العالمین نے آپ کی صغر سنی میں، بچپنے میں 2 بار سینے کو چاک کر کے آپ کے دل کو نکالا، آب زمزم سے سونے کے برتنوں میں رکھ کر کے
اس کو غسل دیا گیا اور دنیاوی آلائشوں سے پاک کر کے پھر سے سینے میں نصب کر دیا گیا. یعنی اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازنے سے پہلے اور قرآن مجید کے نزول اور اس کی نعمت سے نوازنے سے پہلے ہی آپ کے دل کو اس کے لیے تیار کیا. یہ قرآن مجید کی عظمت کی دلیل ہے. اسی طرح سے قرآن مجید کی عظمت کی دلیل یہ ہے کہ شب قدر کے ساتھ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اس کو عربی زبان میں نازل کیا گیا. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اسی شب قدر میں نازل ہوئی جس کتاب کو ساری دنیا کی کتابوں کے لیے، ساری طاقتوں کے لیے چیلنج بنا کر کے بھیجا گیا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے، عزت والی رات میں نازل کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ یہ شب قدر کیا ہے. یہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جیسا کہ سورۃ القدر کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو، عزت والی رات کو تلاش کیا کرو. آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی ہندوستان کے لحاظ سے امسال اگر دیکھا جائے تو کل کی تاریخ میں یعنی 14 مئی، آج 13 مئی گزر چکی، 14 مئی بروز جمعرات 20 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے، اور کل کی شب یعنی مغرب کے وقت سے لیلۃ القدر کی اور آخری عشرے کی ابتدا ہوتی ہے. تو یہ ہے لیلۃ القدر کے اندازے کا ایک پیمانہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. تو 20 تاریخ یعنی 20واں روزہ جب گزر جائے تو 21ویں شب شروع ہوتی ہے. یہی 21ویں شب رمضان کا آخری عشرہ ہے اور اس کی ابتدا ہے. لہذا ہم کو لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسرا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس سال جیسا کہ لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، مسجدوں میں اعتکاف کے اہتمام کا امکان نہیں ہے. نہ جمعہ قائم ہو رہا ہے، نہ نمازیں قائم ہو رہی ہیں، مسجدیں بند ہیں، اور اندر کے لوگ کچھ تھوڑے بہت اس میں نمازوں کا اہتمام کر سکتے ہیں. اس وجہ سے ہم کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم گھروں کے اندر عبادت کا اہتمام کریں. اور کیونکہ گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کرنا ثابت نہیں ہے، اعتکاف مسجدوں کے ساتھ خاص ہے، اس وجہ سے ہم گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس بات کا امکان ہو کہ انتظامیہ کو باخبر کر کے، پولیس کے محکمے کو باخبر کر کے مسجد میں رہنے والے چند افراد جو ہیں 3 4 5 لوگ، وہ اگر مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کر لیں تو ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ یہ سنت مرنے نہ پائے. تو یہ اعتکاف جو ہے سنت ہے اور بعض لوگوں کے بقول سنت مؤکدہ ہے. لیکن یہ اگر چند لوگ علاقے کے اس کو ادا کر دیتے ہیں تو دوسرے لوگوں کی جانب سے یہ کفایت کر جاتی ہے. یعنی فرض اور واجب نہیں ہے کہ ہر انسان کو کرنا پڑے. اس سلسلے میں چند غلط فہمیاں ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھروں میں اعتکاف کرنا جائز ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھروں میں اعتکاف کرنا مردوں کے لیے جائز نہیں لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے. یہ سارے کے سارے غلط تصورات ہیں. اسلام نے ہم کو مسجدوں میں اعتکاف پر مکلف کیا ہے، لہذا مسجدوں کے اندر اعتکاف ہونا چاہیے. علماء کرام نے اس میں یہاں تک سختی کی ہے کہ صرف علاقے کی ایک جامع مسجد جس میں جمعہ قائم ہوتا ہے اسی میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے. اور بعض علماء کرام تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مسجد حرام مکہ مکرمہ، مسجد نبوی مدینہ نبویہ اور مسجد اقصی فلسطین میں، ان تینوں مسجدوں میں اعتکاف ہو سکتا ہے اور کہیں اعتکاف نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اس مسلک سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال مسجدوں سے نکل کر کے گھروں میں اعتکاف کرنے کا اہتمام کرنا، اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ملتا ہے. تو اعتکاف کا اہتمام کرنا، اس سلسلے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. اور اس روایت میں اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ کو لیلۃ القدر ملنے کا امکان ہو تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی دعا سکھائی
अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं तेरी मग़फ़िरत चाहता हूं और तू बख्शने को और माफ करने को पसंद फरमाता है, लिहाजा मुझको बख्श दे और माफ फरमा दे। यह दुआ लैलतुल क़द्र में कसरत के साथ पढ़ी जानी चाहिए। उसके अलावा दूसरी इबादात का, नवाफिल का, तिलावत कलाम पाक का एहतिमाम करना, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। इस वजह से हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी आखिरी अशरे की ताक रातों में खुसूसियत के साथ इबादात का एहतिमाम करने का हमें तसव्वुर पैदा करके उसका एहतिमाम करना चाहिए। अब यह मसला है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एहतिकाफ कब शुरू होगा और इसको किस अंदाज से किया जाएगा, इसके चंद मसाइल मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने जिक्र कर दूं। रमज़ान के आखिरी अशरे में 20 का दिन गुजार करके 21वीं शब जो शुरू होगी, यानी कल की तारीख में हिंदुस्तान के लिहाज से कल जुमेरात यानी 14 मई, और 20 रमज़ान का दिन गुजार करके 20वें रोजे का दिन गुजार करके शाम को मगरिब के वक्त एहतिकाफ का एहतिमाम शुरू किया जाएगा। ये एक रिवायत के मुताबिक, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिवायत आई है, कान यअतकिफुल अशरुल अवाखिर मिन रमज़ान, सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है कि आप रमज़ान के आखिरी अशरे में एहतिकाफ का एहतिमाम करते थे। ये एहतिकाफ जो है इसके बारे में ये भी समझ लें कि ये वाजिब नहीं है, और एहतिकाफ ये भी ज़रूरी नहीं कि हम 10 रोज़ करें। अगर किसी ने नियत 2 रोज़ की, 1 रोज़ की, 3 रोज़ की, 5 रोज़ की है तो उतना एहतिकाफ करके उठ सकता है। या इसी तरह से किसी के साथ कोई मजबूरी आ जाए एहतिकाफ के दरमियान तो वो एहतिकाफ को तोड़ करके उठ सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी आदमी ने नजर मानी है कि मैं एहतिकाफ करूंगा तो उसके ऊपर एहतिकाफ करना वाजिब होता है, और अगर नहीं कर सका तो वो ईद के बाद उसकी कज़ा भी कर सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो एहतिकाफ की इब्तिदा होगी 20वां रमज़ान गुजर जाने के बाद 21वीं शब जो शुरू होगी, यानी 20 रोजे रखने के बाद मगरिब के वक्त जो 21वीं शब शुरू होगी, उसमें जैसा कि इस रिवायत से पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एहतिकाफ करते थे। तो उलमाए किराम ने कहा है कि आखिरी अशरा 20 रमज़ान के गुजर जाने के बाद 21वीं शब की इब्तिदा से यानी मगरिब के वक्त से शुरू हो जाता है, लिहाजा हमको उसमें एहतिकाफ में दाखिल हो जाना चाहिए। और एहतिकाफ का एक बुनियादी मकसद यह भी है कि हम लैलतुल क़द्र को, शब क़द्र को तलाश कर सकें। अगर 21वीं शब में हम दाखिल होंगे तभी हमको 21वीं रात मिल सकेगी, तो इस वजह से हमको 21वीं शब में मस्जिद में दाखिल होना चाहिए। इसी तरह से बाद रिवायात में मिलता है कि सुबह के वक्त 21 को रमज़ान में 21 तारीख की सुबह यानी 21वीं शब जब निकल जाए 21वें रमज़ान की सुबह या 20वें रमज़ान की सुबह, इसमें भी उलमाए किराम के दरमियान इख्तिलाफ है। इस सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबे किराम कहते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा अरादा अन यअतकिफ सल्लल फज्र थुम्मा दखल मुअतकिफहु। सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एहतिकाफ का इरादा करते थे तो फजर की नमाज अदा करके अपने एहतिकाफ के मकाम पर दाखिल होते थे। ये दोनों रिवायतें आपस में मुतजाद हैं। एक रिवायत में जिससे इस्तेदलाल करते हुए उलमाए किराम ने कहा है बाज़ आसार की बुनियाद पर कि मगरिब के वक्त, और इस रिवायत में है कि सलात फज्र अदा करके आप दाखिल होते थे। दोनों रिवायतों में तस्दीक उलमाए किराम ने, सऊदी अरब की लजना दायमा ने और बड़े उलमाए किराम ने यह दी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21वीं शब में यानी 20 रमज़ान गुजार करके मस्जिद में दाखिल होते थे, लेकिन जो आपके लिए खेमा होता था उसमें 21 तारीख को सुबह दाखिल होते थे, यानी एक रात आप खेमे के बाहर गुजारते थे पहली शब कद्र को तलाश करने के लिए, और उसके बाद फजर की नमाज अदा करके अपने खेमे में दाखिल होते थे। यह तरीका था। और इसी तरीके से बाज़ उलमाए किराम कहते हैं कि नहीं, यहां सलाते फजर पढ़ के मुअतकफ में दाखिल होने की जो बात है वो 20 रमज़ान की है, 21 रमज़ान की नहीं है। यानी जिस रोज मगरिब के वक्त 21वीं शब को पाने के लिए हम मुअतकफ में दाखिल होते हैं या एहतिकाफ में दाखिल होते हैं, उसी रोज सवेरे से यानी कल की तारीख में सलाते फजर पढ़ के इंसान एहतिकाफ में दाखिल हो जाए।
تو اس سے 20 تاریخ بھی مراد ہو سکتی ہے. دونوں طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اعتکاف سے نکلنے کا وقت جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا چاند دیکھ کر کے نکلتے تھے. اور بعض آثار میں ملتا ہے کہ صلاۃ فجر ادا کر کے عید کی نماز میں مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں یا عیدگاہ میں شریک ہو کر کے صحابہ اکرام کا عمل تھا کہ پھر وہ گھر لوٹتے تھے. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات ایسا کرتے تھے. اگر ایسا انسان کر سکے تو یہ افضل ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اعتکاف کا وقت جو ہے عید کا چاند دیکھنے تک ہے، اس کے بعد انسان اپنے اعتکاف کو ختم کر کے اپنے گھر کو آ سکتا ہے. لیکن اگر وہ رات بھی یعنی عید والی رات بھی اعتکاف میں گزار دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسا کرنا افضل ہوگا، لہذا ایسا کیا جا سکتا ہے. تو یہ دوسرا مسئلہ تھا. تو ہم کو شب قدر جو تلاش کرنی ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں. اس سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی یہ ہے کہ طاق راتیں سعودی عرب میں یا دوسرے ممالک میں دوسرے ایام میں ہیں. مثال کے طور پر آج وہاں پہلی شب قدر ہے اور ہمارے یہاں پہلی شب قدر کل کی رات ہوگی. تو یہ غلط فہمی جو ہے، یہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں کی ایجاد ہے. اصل میں اللہ رب العالمین کی رحمت کو محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے علاقے کے لحاظ سے چاند دیکھ کر کے تاریخیں شمار کرنی ہے اور اپنے لحاظ سے چاند دیکھ کر کے عید کی نماز پڑھنی ہے. اب لیلۃ القدر کو ہم یہ سوچیں کہ آج سعودی عرب میں گزر گئی، کل ہمارے یہاں کیسے ہوگی، دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے. تو ٹکراؤ تو یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کل کی رات ہمارے ہندوستان میں جب شب قدر شروع ہوگی تب امریکہ یا دوسرے بعض ممالک میں دن شروع ہو رہا ہوگا. تو یہ اتفاق تو ممکن ہی نہیں ہے. یعنی سورج اور چاند کا اتفاق کسی بھی لحاظ سے ممکن نہیں ہے. اس میں تاریخوں کا فرق یہ فطری ہے. اس وجہ سے ہم کو اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے اور اس کی عظمت سے اور اس کی برکتوں سے مکمل امید رکھنی چاہیے کہ لیلۃ القدر کو وہ جب جہاں چاہے انسانوں کو اس سے فائدہ پہنچا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج سعودی عرب میں ہو جائے اور بہت ممکن ہے کہ 3-4 روز 5 روز کے بعد 23ویں میں 25ویں میں 27ویں میں یا 29ویں میں ہندوستان میں ہو یا کل ہی کی رات میں ہندوستان میں ہو جائے. یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے. اللہ رب العالمین کے غیبی امور سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے اور وہ ہر جگہ کی لیلۃ القدر کو ہمارے حق میں لکھ سکتا ہے. اس وجہ سے اس بحث میں ہم کو نہیں پڑنا چاہیے. تو اعتکاف کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے متعلق ایک روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وفات دے دی. جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے یعنی ہماری ماؤں نے اعتکاف کا اہتمام کیا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طریقے سے معتکف کے لیے جو اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے سنت کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ السنت علی المعتکف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج الا لحاجة الا لما بد منه. یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے طریقہ اور سنت یہ ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے اعتکاف سے نہ نکلے، الا یہ کہ مسجد میں کوئی مریض ہو تو الگ مسئلہ ہے. کسی جنازے میں شرکت کے لیے نہ جائے، الا یہ کہ مسجد میں جنازے کی نماز پڑھائی جائے تو نماز میں شریک ہو سکتا ہے. عورت کو نہ چھوئے یعنی اس کے ساتھ ہم بستری اور بے تکلفی والی کیفیت اختیار نہ کرے، نہ اس کے ساتھ مباشرت کرے اور نہ بلا کسی ضروری حاجت کے وہ مسجد سے باہر نکلے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ اعتکاف میں ہوتے تھے تو آپ کا حجرہ کیونکہ مسجد سے متصل تھا تو آپ اپنا سر اپنے معتکف سے میری جانب بڑھاتے تھے اور میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی. یعنی یہاں پر دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر بیوی شوہر کے لیے خدمت کرنے کا امکان رکھتی ہے تو وہ ایسا کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انسان اتنی خدمت اس سے لے سکتا ہے، یعنی مثال کے طور پر وہ صفائی کر دے، بال کو دھو دے، تیل رکھ دے، کنگھی کر دے، اس طرح کی
چیزیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی صحیح روایت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے نکل کر کے اپنے گھر میں بھی جاتے تھے، کیونکہ آپ کا گھر مسجد سے متصل تھا، مسجد کا حجرہ تھا۔ اگر آج کے دور میں کسی کے پاس ایسا حجرہ ہے جو مسجد سے متصل ہے تو بوقت ضرورت استنجا، قضاء حاجت، غسل وغیرہ کے لیے وہ اپنے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن وہ اعتکاف کے سارے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے داخل ہوگا، پھر اپنے اعتکاف کی جگہ پر آ جائے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سنتیں ہیں جو آپ کے سامنے اعتکاف سے متعلق ذکر کی گئیں۔ اس سلسلے میں خواتین کے اعتکاف کے بارے میں یہ واضح کر دینا ضروری ہے، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں یہ گزرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین اعتکاف کرتی تھیں، تو اعتکاف کرنے کی اجازت خواتین کو بھی ہے اور ان کے لیے بھی یہ چیز سنت ہے۔ لیکن اگر فتنے کا خطرہ ہو، اختلاط کا خطرہ ہو، مسجد کے اندر امن و سلامتی کے امکانات نہ ہوں، تو ایسی صورت میں وہ گھر میں رہے گی، وہ اعتکاف نہیں کرے گی۔ لیکن امن و سلامتی کے ساتھ اگر مسجد میں پورے انتظامات خواتین کے لیے ہیں کہ وہ باپردہ رہتے ہوئے، فتنوں سے بچتے ہوئے اعتکاف کر سکتی ہیں، ان کے لیے خاص جگہ بنائی گئی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا اعتکاف جائز ہے، وہ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان کا جو موجودہ ماحول ہے، اس ماحول میں خواتین کو میری اپنی رائے یہ ہے کہ اعتکاف کی اجازت بڑوں کی جانب سے نہیں دی جانی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی شرط پسند عناصر نکل کر کے کچھ بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے جس کی وجہ سے ماحول خراب ہو جائے۔ لہذا بہت سوچ سمجھ کر کے اس کی اجازت دی جائے اور ساری چیزوں کی رعایت کر کے سارے انتظامات پہلے کر لیے جائیں، تبھی اجازت دی جائے۔ تو یہ چند مسائل تھے جن کا تذکرہ آنا اعتکاف سے متعلق یا آخری عشرے سے متعلق ضروری تھا۔ آخری عشرے میں طاق راتوں میں ہم اپنے گھروں میں رہ کر کے شب قدر کا اہتمام کریں، یعنی کل کی رات میں، پھر 23ویں رات میں، پھر 25ویں رات میں، اور اس کے بعد 27ویں میں، پھر 29ویں رات میں، اور پورے عشرے میں، پورے 10 دنوں میں عبادات کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں، تلاوت کلام پاک کا خصوصیت کے ساتھ عبادات اور نوافل کا اہتمام کریں، اور تراویح کی نماز کیونکہ ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے یہ موقع زیادہ اہم اور قیمتی ہے کہ تراویح کی نماز کو رات میں توڑ کر کے الگ الگ ٹکڑوں میں کر کے، کچھ عشاء کے بعد، کچھ 11 بجے، 12 بجے، کچھ 1 بجے، 2 بجے، اس طریقے سے فجر کی اذان سے پہلے تک اس کو بکھیر کر کے 11 رکعت پڑھیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شب قدر سے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو رمضان کے آخری عشرے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پورے عشرے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور خاص کر کے شب قدر میں یعنی طاق راتوں میں اس دعا کا اہتمام کرنے سے ہم نہ چوکیں، اور 83 سال 4 مہینے کی عبادت کو پانے کے لیے، جو عبادت 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، اس کو پانے کے لیے 5 شب قدر میں اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح ڈھنگ سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، توبہ و استغفار کا اہتمام کریں۔ یہ ہمارے لیے بہت قیمتی موقع ہے کہ گھروں میں رہتے ہوئے ان چیزوں کے اہتمام کرنے کا ہم کو موقع ملا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق سے نوازے اور ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 40 نوویہ کا درس مستقل چالو رہے گا اور عید سے پہلے ختم کیا جائے گا، اور اسی درمیان عید الفطر کے احکام و مسائل اور زکوٰۃ الفطر کے احکام و مسائل کسی ایک درس میں، اور اسی طرح سے استعمال والے زیورات میں زکوٰۃ کا مسئلہ، یہ ایک درس یعنی 2 اضافی دروس بیچ میں آپ کے لیے یوٹیوب چینل پر ڈالے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔